ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ لیکن ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ نہیں. اور ہم تو حضرت جی یہ جو مزاروں پہ ہم تو ان کو تکلیف دینے جاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. چلو بات آ گئی ہے. دیکھو نا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو داتا صاحب ٹر جائے کی تیرے خیال میں داتا صاحب خوش ہوئے نا تیرے خیال میں؟ میں ایک سوال ویسے آپ سے کر رہا ہوں. داتا صاحب خوش ہوئے تیرے خیال میں؟ بلکہ اندر آپ کی روح مبارکہ کو تکلیف ہوئی. یار فجر ویلے مسجد چ نہیں گیا میرے رب دے بلایا تو میرے مزار تے آ گئی. آپ ہم تو ان کو مزاروں میں تکلیف دینے جاتے ہیں. جا کے انہوں کہنے ہیں لو داتا صاحب 5 ویلے اللہ نے بلایا میں کوئی نہیں جے گیا تھاڑے کل آ گیا. وہ تب ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ اپنی ڈیوٹی اپنے وقت میں کر گئے. نہیں تو تجھے کہتے ہیں چل شکل گم کر, تو مسجد میں نہیں آ سکتا تو میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ جو میرے رب کے بلانے سے میرے رب کے گھر میں نہیں جا سکتا وہ میرے مزار پہ کیا لینے آ گئے؟ میں تمہیں یہ کہنے آیا تھا کہ مسجد میں نہ جانا, میرے مزار پہ آ جانا. میں نے کب تمہیں کہا کشف المحجوب؟ دیکھو نا جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزار پہ لکھا ہوا ہے, فرمایا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. اب جو بندہ نماز نہ پڑھے جماعت علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلا جائے کیا گزرے گی اندر مزار مبارک میں آپ کی روح؟ سنیو تم نے کیا لیا مزاروں سے؟ تم تو ان کو دکھانے ان کو تڑپانے جاتے ہو. ادھر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے سلطان بہو چلا جائے, تیرے خیال میں کیا خوش ہوئے سلطان نے بہو تجھ سے؟ تو نے تو ان کو تکلیف دی, کیونکہ سلطان نے باہو کے آقا مولا فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. فرمایا دین کا ستون نماز ہے. فرمایا سب سے پہلا سوال نماز ہے. تیرے خیال میں تو نے خوش کیا ان کو جا کے؟ حضور غوث پاک حضرت سلطان نے باہو ایک فرمائے جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے, ایک فرمایا جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنا ہی کوئی نہ, تو ان کے مزار پہ چلا جائے تیرے خیال میں خوش ہوئے وہ؟ یہ تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے حضرت. وہ اپنی ڈیوٹی کر گئے حضرت. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت, یہ کوئی حضرت کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی. اس لیے پتر نماز جننے بچے بیٹھے پتر یہ 4 دن کی زندگی ہے, پتہ نہیں کیڑے ویلے ادا ہیں. امام حسن حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی قربان جاؤں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ. حضرت امام حسن لکھا ہے حضرت تشریف فرما, لوگ حاضر خدمت. اب تو بیٹا اجڑ گئی یہ قوم حضرت, کوئی پتہ نہیں ان کو, کوئی ادب کوئی آداب. الاداب محفل یہ ہیں کہ آگے بابے بہن بزرگ بہن چٹیاں داڑیاں والے, پھر اس کے بعد لیکن اب پتہ ہی نہیں بھائی ہیں جی. لیکن امام صاحب کی مزن تھی آداب ملحوظ خاطر, ٹھیک ہے, لکھے آگے سورے چٹیاں داڑیاں والے. اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ میں جو بول رہا ہوں نا میں نے اس محفل کا جواب دینا ہے. اللہ میرا بڑا دل کردا ہے مو والی تقریر کراں, تسی آؤ میرے تے پرچیاں سٹو جاندے میں بھی شاپر پرچیاں نہ پڑھ کے کھڑا نال کہ میں انسان نہیں, میرے اندر دل نہیں. لیکن جب ادھر خیال آتا ہے تو پھر ڈر جاتا. اب جو میں تقریر کر رہا ہوں اس پہ تو پرچی دینی کسی نے نہیں. میں آکھاں نماز پڑھیا کروں پرچی دینی کسی نے, میں آکھاں داڑھی رکھیا کروں پرچی دینی کسی نے. پرچی تو ادو آنی جی میں کہنا کوئی ٹینشن نہیں, تھی سارے جنتی بیٹھے ہو. پرچی تو پھر لبڑی ہے حضرت جی, اور اسی پرچی نے امت کا بیڑا گرک. تسی حضرت جی پلیوں پرچیاں دے کے اپنا بیڑا گرک کرواندے ہو حضرت. دین بتایا ہی نہیں جاتا پھر آپ کو حضرت. دل میرا بھی کرتا ہے لیکن اللہ بچائے پائیانا پرچیاں تو. او امام صاحب کی بزم تھی, دیکھو کیسا انداز تربیت ہے. پہلے جڑے ڈیرے بیٹھے اس نا چٹیاں داڑیاں دے, حضرت انہوں نے مخاطب فرمایا مفہوم ہے بات کا, منون نہیں ہے. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو دیکھو گل پوچھی ہے تو جواب دے ہو گے. سب نے عرض کی امام صاحب آپ کو جواب نہیں, حکم کریں. آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں, آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے.
آپ یاد مولا مشکل کشا ہے، حضور نے آپ کو سردار کہا ہے، حکم کریں۔ فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، وہی دسوں ہن چٹیاں داڑیاں والے ہو، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب کو جواب آتا ہے اس کا۔ سب نے عرض کی امام صاحب جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو کسے ویلے بھی کٹائی ہے، تسی پکی کسے ویلے بھی کٹائی ہے۔ اب بیٹھے تھے جوان، وہ تھوڑے دلیر ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹائم ہی بڑا پھر پکاں گے پھر کٹے جاؤں گے۔ امام صاحب پھر جوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا بھائی تم بھی جواب دو گے؟ عرض کی امام پاک حکم۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، اور ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا، یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے۔ اتھے تے رجی کٹائی انہیں مالک جاندہ ہے کدی کٹائی کدی ہوئے لے ہوئے، لیکن کٹائی ہے۔ اور میں حضرت اس پہ بات ختم کرنے لگا۔ حضرت صاحب دیکھیا نہیں جی اس ذات نے، یہ جنت رحمت ہو گئی اتھے تک گئے پھر دیدار ہوگا۔ اور میں بس آخری جتنے یہ بچے اسپیشلی جوان بیٹھے ہیں، میری بہنیں اوپر بیٹھی ہیں، پتہ پتہ جدن پہلی ملاقات ہونی ہے نا رب دے نال، وہ کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی؟ جیسے اس کی شان کے لائق، جی جیسے اس کی شان کے لائق۔ پہلی جی رب تے بندے دی ملاقات، اور پتہ ہے اس پہلی ملاقات میں پہلی بات کیا ہوگی؟ میری اور رب کی یا آپ کی اور رب کی پہلی ملاقات، پہلی بات جو ہوگی نا وہ یہی ہوگی بندیا نماز۔ جڑی پہلی ملاقات ہونی نا رب دے نا، جیسے وہ میں نہیں کہوں گا کہ ایسے، جیسے اس کی شان، اس پہلی ملاقات میں پہلی بات ہوگی بندیا نماز۔ جڑا جڑا پائیا نماز نہیں پڑھتا، یا جڑی جڑی پین نماز نہیں پڑھتی، میں کہتا ہوں پھر حضرت کی پلے رہ جائے گا اس دن؟ پہلی ملاقات رب دے نال اور پہلی گل نماز، کی رہ جائے گا پلے؟ کی رہ جائے گا؟ ویسے حضرت قبلہ سید صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء ہیں، قاری بیب اللہ صاحب ماشاءاللہ، ایک پیچھے بھی شاہ ہوری ندیم پائی بھی نے، شاہ صاحب سارے بیٹھے ماشاءاللہ، خواجہ صاحب بھی۔ ویسے میں ایک سوال کر مکال گال میں، ویسے کو دیو ہاں جواب، مثلا کی جواب دینا ہے اندر؟ میں کیوں نہیں ہاں نماز پڑھتا ہے؟ کو دیو ہاں کو جواب ہے؟ حالا آپ نے نہیں جواب دینا کیونکہ مجھے پتہ ہے پیچھے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی احباب نے اپنی اپنی حاضری لگوانی، میں نے تو بات ختم کر دینی آپ اگر نہیں بھی جواب دو گے، لیکن حضرت جی اتھے گل نہیں جی مکنی کوئی، اتھے گل نہیں، اتھے جواب دینا پینا ہے حضرت جی۔ اور اسی لیے تو پھر قرآن نے کہا نا کہ جنتی جنت، جہنمی جہنم میں، پھر آپس میں بات ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت کیا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ جنت والے سوال کریں گے، پوچھیں گے کن سے؟ جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، مفہوم کیوں جہنم میں آ گئے، کیوں آگ میں جل رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جہنم میں آنے کی پھر سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے تسی جواب کوئی نہیں دیتا، میں چلا میں چھڑ کے، لیکن اتھے جواب دینا
میں نے جو کہا نا حضرت جی، ہم نے جو اپنی سٹیجوں سے قرآن کو نکالا اس لیے نا، سٹیجاں تے قرآن لے آئیے تے پھر جڑیاں یاویاں سی مارنی وہ کیویں ماریں گے؟ کیونکہ ہوں میں کہاں کہ جنہیں نماز نہیں پڑھی انہیں جہنم چ جانا ہے، مینوں اٹھ کے کسی نے پرچی دینی ہے؟ پرچی تے حضرت ادو ہی لبنی جدو میں کہنا ہے جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پرچی تو ادو ہی لبنی نا حضرت۔ میں آخا قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ جہنم میں جائے گا، کسی نے اٹھ کے پرچی دینی ہے؟ میرے سٹیجوں کو تو پرچیاں تباہ کر گئی ہیں۔ او بھائی تو کیوں ان کی پرچیوں کے لیے ہیریاں پھیریاں کرتا پھر رہا ہے؟ مجھے ایک بابے نے حضرت ایک بات بتائی تھی، ابھی تک تو پلے بٹھائے بیٹھا ہوں، اور دعائے سید بیٹھے ہیں، آخری سا تک یہ بات پلے رہے، کہیں مجھے بھی پرچیوں کا شوق نہ پڑ جائے۔ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، انہوں نے کہا مولوی سلیمان ان کی جیبوں پہ دھیان نہ رکھنا، دین بیان کرنا، کیونکہ جو یہ دیتے ہیں ان کا دیا ختم ہو جاتا ہے، جو مدینے والے محبوب دیتے ہیں نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ جو مدینے والے محبوب دیتے ہیں نسلوں سے ختم نہیں ہوتا۔ تو نہ ان کی پرچیوں کے لیے ہیرا پھیری کرنا، بلکہ ان کو قرآن سنانا، ان کو حضور کی باتیں سنانا، ان کو اسلاف کی باتیں سنانا۔ اس لیے پتر نماز آپ نماز اپنے بچیاں نو نماز ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ حضرت کوئی بات ایسی اگر زباں سے نکل گئی، کوئی سبقت لسانی یا کہیں الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔